الشيطان الرجيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ان لوگوں سے ذکر کر دیجیے، کافروں سے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے بندوں سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک اور اپنے سارے خطابات کو بواسطے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کرتے چلتے ہیں، جس میں اس بات کا ثبوت اور دلیل کی کہ جو کچھ ذکر کیا جا رہا ہے وہ محمد کی طرف سے نہیں، محمد کے رب کی طرف سے، جو محمد کا رب ہے، سارے مخلوقات کا، سارے انسانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنایا، اپنا مقدس کلام ان پر نازل کر کر ان کے ذریعے سے اپنا مقصد اور منشا کو بندوں کے سامنے پیش کرے۔ تو لہذا تمام کافروں سے، نافرمانوں سے، نافرمانی کا تعلق اسی سے ہے، ان سے فرما دیجئے، بتاؤ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جو تمہارے لیے سب سے پہلے تم کو پیدا کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ تم کو پیدا کیا، یعنی یوں ہی تم ہو گئے نہیں ہو، تمہارا وجود اللہ کے منشے سے ہوا ہے، تمہاری بقا اللہ کے حکم اور منشے کے ساتھ ہے، تمہاری زندگی کی بقا کے لیے ضروری اور لائق چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، تمہاری زندگی کا اختتام اللہ کی جانب سے ہے۔ تو گویا تمہارا وجود تمہارے کسی اختیار میں نہیں، بلکہ تمہاری زندگی تمہارے اختیار میں نہیں۔ جو اختیارات تم سمجھتے ہو وہ اختیارات تم کو تمہارے رب نے عطا کیے، وہ طاقت، وہ فہم تم کو تمہارے رب نے عطا کی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس میں انسان کو غور و فکر کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ وجعل لکم السمع، تمہاری منفعت کے لیے، غرض کی تعمیل و تکمیل کے لیے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، تمہارے بدن میں، جسم میں، کان کو پیدا کیا، آنکھوں کو دیا، دل کو دیا۔ علم حاصل ہونے کے ذریعے انسان کے لیے 5 قوتیں عطا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے: دیکھنے کی قوت، سونگنے کی قوت، چکھنے کی قوت، سمجھنے کی قوت۔ ان میں سے سب سے بڑی چیزیں جو ہیں، زیادہ علم حاصل ہوتا ہے انسان کو کان سے، آنکھ سے، پھر کانوں سے سن کر، آنکھوں سے دیکھ کر، پھر سنی ہوئی چیز پر، دیکھی ہوئی چیز کے اوپر دل سے غور و فکر کر کے۔ یہ ایک نعمت ہے جو دنیا داری میں مشغول و مصروف کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کیا ہے جو ضمنی چیز ہے، نافرمان انسان نے اس کو اصل بنا دیا۔ من مانی سننے کے لیے کان کو سمجھ لیا، من مانی چیزیں دیکھنے کے لیے اپنے آنکھوں کو سمجھ لیا۔ سورہ نور میں تو وضاحت کے ساتھ، سورہ بنی اسرائیل میں بغیر وضاحت کے، سورہ بنی اسرائیل میں ان السمع والبصر والفؤاد کل ذلک کان عنہ مسئولا۔ دیکھو یہ کان، آنکھ اور دل، ان تمام چیزوں کے بارے میں تم سے تمہارا رب قیامت کے دن سوال کرے گا کہ کان سے جس قسم کا کام کیا کیا لیا، کرنا کیا تھا، تو نے دوسرے چیز کے اوپر اس کو مرکوز کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح آنکھ، اسی طرح دل۔ سورہ نور میں تفصیل پیش کی کہ دیکھو آنکھوں کو استعمال کس طرح کرنا ہے،
نہ استعمال کرنے والی چیزوں کے لیے بھی بتایا کہ تم اپنے نظروں کو نیچے رکھو۔ قرآن کے سبھی احکام مردوں کو خطاب کرتے ہیں، ضمن میں عورت آتی ہے احکام۔ اقیم الصلاۃ آتا ہے تو عورتیں خود بخود ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بعض جگہ ازواج مطہرات کا ذکر ہے، واقیمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ۔ اب بعض نیک عورتوں کا سورہ تحریم کے اندر ذکر ہے، القانتات، صالحات، عابدات۔ لیکن اکثر احکام انسان کی قسمیں جو مرد اور عورت میں ہیں، اور اس میں بڑی قسم مردوں کی ہے۔ جب مردوں سے خطاب ہوتا ہے تو عورت بھی اس کے اندر مکلف اور پابند ہوتی ہے۔ لیکن سورہ نور کے اندر نظروں کو نیچے رکھنے کے سلسلے میں ایک مرتبہ مردوں سے خطاب کیا، مومن مردوں سے، اور ایک مرتبہ مومن عورتوں سے بھی تفصیل پیش کیا۔ اغضضن ابصارہن، کہ تم اپنے نظروں کو نیچے رکھ کر لیا کرو۔ یعنی نظر بھی اس کے اندر احکام اور شریعت اس کے اندر تعلق رکھتی ہے۔ اسی طرح کان بھی اچھی بات کو سننا، بری بات سے دور ہو جانا۔ سورہ انعام میں اس کے اندر تفصیل ہے، اگر تم کسی مجلس کے اندر ہو۔ اسی طرح سورہ نساء کے اندر بھی ہے کہ دین اسلام کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق استہزاء و تمسخر چل رہا ہے، دین کی حجوں کے بارے میں بحث ہو رہی ہے، تم روک نہیں سکتے ہو تو اس مجلس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لو اس وقت تک یہ موضوع بحث بدل نہ جائے۔ جب یہ بحث بدل جائے پھر تم اس مجلس میں بیٹھ سکتے ہو، سن سکتے ہو۔ اس قسم کے مجالس آج کل کے زمانے میں بیسیوں ہیں، شادی کے تقاریب وغیرہ کو تو اس قسم کے مجلس سے بنا ہی لے لیا ہے آدمی نے۔ الغرض تمہاری منفعت کے لیے تمہارے رب نے کانوں کو پیدا کیا، آنکھوں کو پیدا کیا اور دلوں کو دیا، جس میں غور و فکر کر کر کائنات کی قدرت کی چیزیں ان کے اوپر غور و فکر کرتے، اور نیک اور اچھی باتیں تمہارے کانوں تک جو پہنچتے ہیں، دلوں کے اوپر غور و فکر کر کر صحیح بات کو سمجھتے اور اختیار کرتے۔ لیکن تم نے ایسا کرنے والے انسانوں میں قلیلا ما تشکرون بہت کم ہے، جبکہ ذمہ داری ہر انسان کے ساتھ ہے۔ اسی لیے حساب و کتاب ہر انسان کے ساتھ ہو کر رہے گا۔ پھر فرماتے ہیں قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، جس زمین کے اوپر تم رہتے اور بستے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے ہو، دیکھو وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا، پھیلا دیا۔ پوری زمین میں انسان پھیلا ہوا اور بسا ہوا ہے۔ تم کہیں بھی رہو، کہیں بھی بسو، اس زمین کو چھوڑنا ہے، اس زمین سے تمہارا خاتمہ ہے، پھر ایک دن اٹھایا جائے گا، تم تمام کے تمام کو تمہارے رب کے روبرو حاضر کیا جائے گا حساب و کتاب کے لیے۔ اس عقیدے کو، اس معنی مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس زمین پر چلو پھرو، کھاؤ پیو۔ لیکن ہم نے طریقہ بتا دیا کھانے کا، پینے کا، حلال چیزوں میں بھی کھانے پینے کی پابندی بتا دی کہ جتنا چاہے کھاؤ پیو، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اسراف مت کرو، کلو ہنیا مریا، اچھی سے اچھی بہتر چیز لطف اندوز ہو کر بھی کھاؤ۔ کب ہوتا ہے؟ جبکہ کھائے پی جانے والی چیزوں کے اندر عمدہ قسم کا اہتمام کیا گیا ہو، اجازت ہے کھاؤ، تمہارے رب کی دی ہوئی چیزیں، لیکن اسراف مت کرو۔ کھانے میں اسراف مت کرو، ضائع کرنے میں اسراف مت کرو۔ کھانے میں اسراف کرو گے تو تمہاری طبیعتیں خراب ہوں۔ جب طبیعتیں خراب ہوں گی تو تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہاری عبادت میں کمزوری پیدا ہوگی، تمہاری عبادتوں میں خرابی پیدا ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ تمہیں ذاتی طور پر تکلیف اور مشقت بھی ہوگی۔
ہر چیز کے احکام کا کلام پاک کے ذریعے سے اور احادیث شریفہ کے ذریعے سے ایک ایک چیز کی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ پیش کر دیا گیا۔ تو لہذا آخرت میں مرنے کے بعد، آخرت میں اٹھائے جانے، ہر چیز کا حساب و کتاب کے دیے اور لیے جانے کا نظریے کو، عقیدے کو جو شخص جتنا محفوظ رکھے گا، اپنی چلنے والی زندگی یا جس زندگی کو وہ چلا رہا ہے اس کے اوپر غور و فکر کرے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم اور منشے کو ملحوظ رکھ کر، ورنہ من مانی کرے گا۔ جو بھی من مانی کرتے ہیں اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ عقیدے آخرت کی فکر والے میں کمزوری ہے یا پختگی نہیں ہے۔ یہاں تو خطاب عام طور پر مطلق اس نظریے کو ختم کر کر دین اسلام کا انکار کر کر چلنے والوں کو راست خطاب ہے، اور بالواسطہ ایمان والوں کو بھی اپنی ایمان والی زندگی کا جائزہ لینے کے لیے۔ جو ایمان رکھتے نہیں منمانی کرتے ہیں، دیکھیں گے آنے والے دن کیا ہوگا، یہ بھی دیکھ لیں گے، یہ کوئی باتوں کی حقیقت نہیں ہے، اگر ہے تو کر کے بتاؤ۔ اس قسم کا خیال کرتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں یا الفاظ کہتے ہیں، ان کے بارے میں تحدیدات، ان کے بارے میں تنبیہات کا تذکرہ اگلے آنے والے